ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے درخواست دی گئی ہے ڈپٹی کمشنر لاہور کو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس درخواست پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا کوئی بی پلان بنایا گیا ہے اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فردوس شمیم نقوی صاحب، اب تک کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت طلب کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیا ماضی کی طرح اس بار بھی اجازت نہیں ملنے والی؟ عمل تو اجازت ملنے والی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گی، لیکن ہم نے یہ کال نہیں دی ہے مینار پاکستان کی. ہماری کال پورے پاکستان کی ہوگی 5 اگست کو. سر آپ کے لاہور کے صدر کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا میسج نہیں ہے یا پروگرام کا حصہ نہیں تھا. مجھے آپ کو بتانا پڑے گا یہ درخواست کس نے دی ہے. اس لیے ماضی میں بھی بہت ساری درخواستیں دے دی جاتی ہیں لوگوں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے آفیشلز نہیں ہوتے. سر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر کی جانب سے دی گئی ہے، شیخ امتیاز کی طرف سے. جی ٹھیک، پھر وہ صحیح ہوگی اگر شیخ امتیاز نے دی ہے. لیکن ابھی تک اس درخواست پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو بی پلان کیا ہوگا اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے؟ یہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پورے قوم سے احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے. 5 اگست ایک مخصوص دن ہے، ہماری احتجاجی مہم کا ایک طریقے سے ایک اسٹیپ اوپر جانے کا دن ہے. ہمارا احتجاج چلتا رہے گا جب تک ہم اپنے اہداف نہیں حاصل کریں گے. اہداف کون سے ہیں؟ اہداف وہی ہیں جو آپ سب کو پتہ ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں: بحالی جمہوریت، آئین کا تحفظ، ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس اور فیئر اینڈ فری الیکشنز. یہ ہمارے اہداف ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ، ہائیبرڈ نظام کا خاتمہ، ان لوگوں کو کچہرے میں آنا جنہیں آئین کو پامال کیا ہے بے دریغ طریقے سے. اچھا نقوی صاحب، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک موقف سامنے آتا ہے 90 روز کے احتجاج کا، پھر 5 اگست کا. تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف اس طرح متحد نظر نہیں آ رہی جس طرح ماضی میں نظر آتی تھی، تو کیا اپنی یہ اہداف جو ہیں آپ کے وہ آپ حاصل کر سکیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا، اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہے مجھے. یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا جب تک میرا ہدف حاصل نہیں ہوتا تو میں یہی سمجھوں گا کہ ہماری کوشش میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے. پھر کمی کو دور کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. اچھا نقوی صاحب، بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، اب تحریک چلے گی. کیا اگر حکومت کی جانب سے کسی قسم کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو مذاکرات آگے ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے سنسیئرٹی آف پرپس ہو تو ہم سب کا وجود جو ہے وہ اس ملک سے منسلک ہے. ہمیں کوئی ذاتی انا نہیں ہے. ہماری کوئی اتنی بڑی ناک نہیں ہے کہ اگر ملک میں امن امان ہو، ملک میں خوشحالی لائی جا سکے، ملک میں یہ کام بات چیت کے ذریعے حاصل ہو سکے تو ہمیں ہر وقت تیار ہوں گے، دروازے کھلے. لیکن جس قسم کی عدالت فیصلے دے رہی ہے، جس قسم سے ظلم و ستم کی داستانیں آج بھی رقم ہو رہی ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نکلے گا. اس کے لیے استعمال تو ٹیڑھی انگلی کرنی پڑے گی. اچھا نقوی صاحب، اب آپ کے ارکان اسمبلی کو نااہل بھی قرار دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد. تو اس پر کسی قسم کا کوئی ورکنگ کی ہے آپ کی پارٹی نے کہ آگے کا آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا؟ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ ہم ہر عدالتی فیصلے کو چیلنج کریں گے. جتنی راہیں ہمیں ملیں گی ہم ان کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے بار بار عدالت میں جائیں گے. اور پھر جو عدالتیں فیصلے دیتی ہیں اس سے ہماری عوام میں مقبولیت بڑھتی ہے. کتنا اعلیٰ فیصلہ ہے کہ 3 عدالتوں نے ہمارے تقریباً 150 لوگوں کو سزائیں دے دی کہ جی سپاہی جو تھے وہ صوفے کے نیچے تھے، اور سپاہی پردے کے پیچھے تھے، اور سپاہی جو ہے میز کے نیچے تھے، اور ڈنڈے جو ہے وہ 30 دن بعد ملتے ہیں. اگر ایسے وٹنسز اور ایسے کریڈیبل ایویڈنس کے اوپر سٹنگ ایم این ایز
ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل MPs کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے. تو فارم 47 کا دوسرا طریقہ نام یہ ہے. انہیں 100% میجورٹی چاہیے. یہ اب 2/3 پہ بھی رکنے والے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا خاتمہ ہو جائے, اور کوئی جماعت ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. جتنا ظلم بڑھتا ہے اتنی ہی زور سے وہ جماعت اٹھ کے آئے گی. آپ نام لے لیں گے, کسی اور نام سے آئے گی. اچھا, عوامی نیشنل پارٹی کہ پہلے کیا نام تھا؟ نیشنل عوامی پارٹی. PPP کا کیا نام تھا؟ اب وہ ہو گئی PPP پیٹریوٹس. یہ تو بہت ساری پارٹیوں نے جن کو بین کیا ہے, سب نے اپنے نام تبدیل کر کے پھر میدان میں آ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے قریب میں جو ہے وہ پابندی بھی لگ سکتی ہے جماعت پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احم خانہ حرکتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اچھا نقوی صاحب, آپ کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے خلاف بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بڑے دن سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کو. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے وہاں پر؟ یہ دیکھیے, جو معروضی حالات ابھی تک آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں, یہ کر لیں. یہ بھی جب کر لیں گے تو خیبر پختونخوا کا امن جو ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کی جماعت سنبھالے گی. ابھی دیکھا نہیں کل 13 کا واقعہ, لوگ جو ہے کینٹونمنٹ میں گھسے تھے, نہتے لوگ. بلوچستان میں کیا ہوا ہے وہ بھول گئے. اس سے پہلے جب عوام کھڑی ہوتی ہے تو عوام کی تعداد 25 کروڑ ہے. اچھا سر, یہ تو خیر آپ کا موقف ہو سکتا ہے, یہ میرا ہی موقف ہے, آپ کا تو نہیں ہے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں اپنے ہی موقف بیان کروں گا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے اگر تحریک انصاف کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو امن و امان کی مزید جو ہے وہ مقدوس صورتحال ہوگی؟ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی تو الیکشن کرائیں گے, جب مسئلہ ہوگا تو جائیں گے کس کے پاس. اچھا نقوی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر بات چیت ہوتی ہے تو ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت ہونا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے دیکھا کہ کئی مواقع پر جو ہے وہ اچھے تعلقات کی بات کی گئی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مکمل طور پر اس طرح حکومت میں نہیں کہتی جس طرح مسلم لیگ نون کہتی ہے. اچھا دیکھیے, جس موڑ پہ سیاست آج کھڑی ہے, یہ اگر مگر والی باتوں پہ تو جواب نہیں دیا جا سکتے. اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے کانکریٹ اسٹیپ آئے گا, تجویز کیا ہے, ضرور بات کی جا سکتی ہے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان جمہوری قوتوں سے ہم اس لیے بات نہیں کر رہے آج, کیونکہ یہ انہیں نے ہاتھ میں لایا ہوا ہے نظام کو ہائیبرڈ نظام بنانے میں. اور ہائیبرڈ نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 77 سال کے بعد پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں اسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شمیم نقوی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک.